معزز سامعین کرام، آج میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی 3 جگہوں سے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز انہی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے بولنے، ہم سبوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ معزز سامعین کرام، قیامت کا آنا یقینی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے 25ویں پارے کی شروع کی آیت میں فرمایا، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ بات مقرر ہے اللہ رب العالمین کے یہاں کہ کس دن کو واقع ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کے علم میں وہ چیز فکس ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اختلافات کو قیامت کے تعلق سے جو آپس میں سوال کرتے ہیں، اس چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں سوال کرتے ہیں، عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ، بڑی خبر کے بارے میں۔ بڑی خبر کیا ہے؟ وہ قیامت کے بارے میں، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے۔ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، پھر ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے، یعنی بہت ہی قریب ہے کہ وہ لوگ قیامت کو جان لیں گے، کیونکہ قیامت ہر انسان پر آنے والی ہے۔ جیسے ہی آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، پھر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، پھر سمجھیے کہ اس کے لیے اور قیامت کا آنا زیادہ دیر نہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے اس تعلق سے فرمایا، یسأل ایان یوم القیامہ، کہ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی، وہ قیامت کب ہے، اس تعلق سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج کو جمع کر دیا جائے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، یعنی بھاگنے کی جگہ تلاش کرے گا آدمی کہ کہاں ہے، کہیں بھاگنے کی جگہ مل جائے تو ہم جو ہے بھاگ جائیں۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، صرف اور صرف تیرے رب کے پاس پناہ گاہ ہے، تیرے رب کے پاس ہی ٹھکانہ ہے، تیرے رب کے پاس ہی جگہ ملے گی، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور اسی دن انسان نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے، سارے اعمال کے بارے میں خبر دے دی جائے گی، سارے اعمال سے آشنا کرا دی جائے گی، سب کو معلوم ہو جائے گا کون کون سی نیکیاں ہم نے آگے بھیجا ہے اپنے لیے، اور کون کون سی برائیاں اور کون کون سی نیکیاں ہم نے پیچھے چھوڑا ہے۔ معزز سامعین، قیامت کا آغاز جو ہوگا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے قیامت کا آغاز ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب سے اس کام میں مقرر کیا گیا ہے، یعنی سور میں جو ہے وہ پوری تیار ہیں اور اپنے رب کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا کہ تم سور پھونکو، حضرت اسرافیل علیہ السلام 1 منٹ بھی نہ لیٹ کرتے ہوئے فوراً سے اس سور میں اپنی سور پھونکیں گے، اور اس طرح سے رب کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 سور پھونکیں گے۔ پہلے سور کا جیسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آئے گا
کہ سور میں سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس سور کے نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 13 سے لے کر 16 تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر کے ایسی زوردار چوٹ ماری جائے گی، ایسی زوردار جو ہے دھکے مارے جائیں گے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ پہاڑ جیسے بڑے بڑے چٹان ہم اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس زبردست دھماکے کے بعد وہ پہاڑ کے بڑے بڑے چٹانیں یہ ریت کی طرح، بالو کی طرح، چمکتے ہوئے بالو کی طرح ہو جائے گا۔ اور اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورہ نبا میں فرمایا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور جب پہاڑ کو چلا دیا جائے گا تو وہ چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائے گی۔ بتائیے بھلا اتنے بڑے بڑے چٹان، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ دنیا میں کتنے سارے پہاڑ ہیں، اور اتنے مضبوط زمین جو اللہ رب العالمین نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ قیامت کی پہلی سور پھونکنے ہی سے یہ زمین جو ہے، زمین پر زلزلہ آ جائے گا، زمین کو اٹھا کر کے، پہاڑ کو اٹھا کر کے زوردار دھماکہ کیا جائے گا، اور پوری ساری چیزیں جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، دھول کے مانند ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اس دن واقع ہونے والی یعنی کہ قیامت واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اور وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن آسمان بہت ہی کمزور نظر آئے گا۔ آج ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً ہم اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے دادا پردادا، لکڑ دادا، چکڑ دادا، اور اس سے بھی آگے جا کر کے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی آگے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے بھی آگے نکل جائیں حضرت نوح علیہ السلام، بلکہ اس سے بھی آگے نکل جائیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے، جب سے آسمان بنایا گیا ہے اور جب سے زمین بنائی گئی ہے، اسی طریقے سے مضبوط ہمیں نظر آ رہا ہے، اور نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی ٹوٹ رہا ہے، نہ کوئی پھٹ رہا ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے سور پھونکنے ہی سے زمین پر زلزلہ آ جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پر زلزلہ آ جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے نیچے کے جو ہے بوجھ اٹھائے گی، اپنے خزانے کو نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے اسے۔ سارے انسان حیران و شزدر رہ جائیں گے، حیران و پریشان رہ جائیں گے، کیا ہو رہا ہے، بڑی تعجب کی بات ہو جائے گی، سارے لوگ جو ہے بدحواس کے شکار ہو جائیں گے۔ آج چھوٹا موٹا ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک بس میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، 2-4 مرتبہ وہ پلٹی کھا لے ایک بس، تو لوگ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے جو ہے روپے پیسے اور جو بیگ اپنے جو ہے وہ بس کے اوپر میں بھی جو رکھنے کا ہوتا ہے اور نیچے بھی رکھتے ہیں، ساری چیز بھول جاتے ہیں۔ بس اپنی جان کی فکر ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہماری جان بچ جائے، یہی بہت غنیمت ہے۔ ساری چیزوں کو بھلا کر کے سارے بدحواس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آج اگر سیلاب آ جائے، لوگ گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اپنی جان کی فکر پڑی رہتی ہے، اور جو ہے ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ، یہ بیٹے بیٹیاں، یہ مال و دولت، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے میرے بھائی، یہ حقیقت ہے۔ قیامت کے دن جب یہ ہولناکیاں ہوں گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اور جو ہے چاند بے نور ہو جائے گا، زمین جو ہے پر زلزلہ ہو جائے گا، لوگوں کو ہوش و حواس نہیں ہوگا، کیا کریں، کیسی بچاؤ کی صورت ہے، اور کیا ہوگا اس وقت، کیا ہوگا، لوگ توبہ کرنا شروع کر دیں گے، لوگ توبہ کرنا شروع کر دیں گے، لیکن وہ دن توبہ قبول ہونے کا دن نہیں ہوگا۔ لوگ اسلام لانا خود شروع کر دیں گے، اللہ پر ایمان لانا شروع کر دیں گے، اس دن کسی کے ایمان کوئی کام نہیں آئے گی، اس دن ایمان لانا بھی کام نہیں آئے گا، گنہگاروں کی گناہ کا توبہ بھی کام نہیں آئے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ پھر سور میں سور پھونکیے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سے سور پھونکیں گے،
اور مفسرین کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ سور جو ہوگی بغیر سانس لیے ہوئے ایک لمبی سور ہوگی. حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی دوبارہ سور پھونکیں گے، قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. جب سور میں سور پھونکی جائے گی دوبارہ سے تو آسمان میں جو کچھ بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا دیگر کوئی مخلوقات ہوں، زمین میں جتنے سارے مخلوقات ہیں، جن و انس، یہ چرندے پرندے، یہ جانور اور دیگر تمام جو ہے مخلوقات، سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب بے ہوش پڑے رہ جائیں گے. یہ زوردار چیخ ہوگی اور اس سور کے سنتے ہی سارے آسمان والے بھی اور زمین والے بھی سارے کے سارے جو ہے ان کی موت آ جائے گی. یہ دوسرا سور ہوگا. دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی. اللہ رب العالمین کی ذات ہی واحد ایک ایسی ذات ہوگی جو زندہ ہوگی. سارے کے سارے مخلوقات مر جائیں گے. کل من علیہا فان، ساری کی سارے مخلوقات، ساری کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات صرف اور صرف باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی رب کی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس، تم رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العالمین ہی ہے جو اول بھی ہے اور آخر تک رہنے والا ہے. آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور وہی زندہ رہنے والا ہے اور وہی قائم و دائم رہنے والا ہے. ہمیشگی کی زندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. باقی جیسے ہی دوسری سور پھونکی جائے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پھونکنے سے موت آ جائے گی سب کی. سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین زندہ کرے گا. جیسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوں گے، پھر سے حکم دیا جائے گا اے اسرافیل پھر سے سور پھونکو. حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ تیسری مرتبہ اور یہ آخری مرتبہ سور پھونکیں گے. پھر ایک لمبی سور ہوگی. سور میں جیسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، سارے مخلوقات زندہ ہو جائے گی. اور اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں یوں بیان کیا ہے ثم نفخ فیہ اخری، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک اور سور پھونکی جائے گی. فاذا هم قیام ینظرون، لوگ اٹھ کر کے جو ہے دیکھنے لگیں گے. سورہ نبا میں اسی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب وہ تیسری سور پھونکی جائے گی تو لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت جو ہے حشر کے میدان کی طرف جو ہے آئیں گے. یہ دنیا ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے. یہ دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے، یہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہونے والی ہے اور قیامت کی جو ہے ناکامی سب سے بڑی ناکامی ثابت ہونے والی ہے. معزز سامعین، لوگ تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی اس چیز میں شک کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس چیز کا نقشہ کھینچا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سوچتا ہے، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا؟ مرنے کے بعد سڑ گل جائے گا تو کیا اللہ رب العالمین دوبارہ سے ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، قادر مطلق ہے وہ ذات، اس بات پر بالکل قادر ہے کہ تمہیں پھر سے نئے سرے سے اسی طریقے سے پیدا کر دے جس طرح سے تم تھے، بلکہ تمہارے انگلیوں کے پور جیسے تھے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین پھر سے نئے سرے سے بنا دے. آج ہم جانتے ہیں یہ انگوٹھا چھاپ جو ہے دنیا میں کسی کا ایک دوسرے سے میچنگ نہیں کرتا، ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے.
اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ سے جو بنائے گا یہ پور جیسے کی تیسی رہ جائے گی. یہ دنیا میں جیسے ہماری پوریں ہیں، یہ اس کے جو چھاپ ہیں، اس کے جو نقشے ہیں، ویسے ہی اللہ رب العالمین بنانے پر قادر ہے. بلا ان نسویہ بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی یہ قیامت کی بات کو بھول کر کے، قیامت پر یقین نہ رکھتے ہوئے آگے بھی گناہ پر گناہ کرتے جائے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اللہ رب العالمین نے پھر ایک جگہ سورہ قمر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں یوں بیان فرمایا، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جب ایک پکاری جائے گی الی شیء نکر، ناگوار چیزوں کی طرف، یعنی حشر کے میدان کی طرف بلایا جائے گا لوگوں کو، جو کہ ناگوار ہوگی ہر انسان کے لیے. خص عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتصر، آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی اور اپنے قبروں سے اس طرح سے نکلیں گے کانهم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھرے ہوئے ٹڈی دل ہیں. قبروں سے اپنے جو ہے اٹھ کر کے تیزی کے ساتھ جو ہے نکلیں گے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ معارج کی آیت نمبر 44 اور 43 میں یوں فرمایا، یوم یخرجون من الاجداث سرعان، اس دن جب تیسری سور پھونکی جائے گی تو اس دن لوگ سرعت کے ساتھ جلدی سے تیز بھاگتے ہوئے جو ہے قبروں سے نکلیں گے. کأنہم الی نصب یوفدون، گویا کہ وہ ایک مخصوص جگہ میں جانے والے ہیں. ہر آدمی کے دلوں میں یہ ہوگا کہ ہم آگے جانے والے ہیں اور ادھر سے بلاوا آئے گا. کسی کے اندر اتنا دم نہیں ہوگا، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی، کسی کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کھڑے رہ جائے. اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، سب کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے جو ہے حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے. معزز سامعین، کیسے جمع ہونا ہے؟ ننگے دھڑنگے، بغیر لباس کے، بغیر ختنہ کیے ہوئے. اس طرح سے صحیح حدیث میں ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، ان کا خیال آ جاتا ہے شرم و حیا کی طرف، اللہ کے رسول سارے لوگ ننگے ہوں گے تو کیا اس وقت عورتوں کو حیا نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، وہ دن کہیں اس سے بڑھ کر کے خطرناک ہوگا، کہیں اس سے بڑھ کر کے جو ہے ہر ایک انسان کو یہ عالم ہوگی کہ وہ اپنے ہی پریشانیوں میں دھت ہوگا. کہاں یہ وقت ملے گا کہ دوسرے کی طرف وہ نظر دوڑائے. معزز سامعین کرام، یہی وہ دن ہوگا جس میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آج کتنی اونچائی میں ہے، لیکن گرمی کے دنوں میں کیا حالت ہوتی ہے انسان کو. بغیر پنکھے کے کام نہیں چلتا، بغیر اے سی اور کولر کے کام نہیں چلتا، لیکن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. حدیثوں میں آیا ہے کہ جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں سرابور ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی اپنے منہ تک جو ہے ڈوبتا ہوا نظر آئے گا. یہ حالت ہوگی انسان کی. اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اس دن جو ہے وہ جی رہا ہوگا. معزز سامعین، اس دن کی تیاری ضرور کریں. معزز سامعین، اس دن کی تیاری ضروری ہے. معزز سامعین، اس دن کی تیاری فرض ہے. اگر اس دن کی تیاری نہیں کی گئی تو سمجھے کہ ہم جیسے بدنصیب کوئی نہیں، کوئی ہم جیسے بدنصیب نہیں. سب سے بڑی بدنصیبی وہی ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے خسارہ ہو. سب سے بڑی بدنصیبی یہی ہے کہ آخرت میں ہمارے لیے جو ہے اللہ کی نعمت نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی جو ہے ہم پر رحمت شامل حال نہ ہو. معزز سامعین، وہی دن ہوگا. لوگ سارے کے سارے جو ہے قیامت کے دن میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. صرف اور صرف نامہ اعمال ہوگا اس کے ساتھ، صرف اور صرف نیکی اور بدی ہوں گے اس کے ساتھ. سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اپنی زبان سے بھی جو ہے پکارتے ہوں گے، نفسی نفسی، ہائے میری جان،
ہائے میری جان، اس طرح سے سارے لوگ پکار رہے ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی ولی، وہاں نہ کوئی نبی، کوئی ایسا نہیں ہوگا، کوئی خاص نہیں ہوگا۔ سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک عالم ہوگی، ایک پریشانیوں کی گھڑی ہوگی، اور اتنی زبردست یہ ہوگا، پھر جو ہے ایک لمبی مدت ہوگی، وہ دن صرف ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی دن ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ 60-70 سال کی زندگی تو بس چند لمحوں کے لیے گئے تھے، اور دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ جو ہے سمجھ بیٹھ گئے۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا قیامت کا دن، اور اتنی سختی کا دن۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگ نکلیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، اور نکل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ ہمارے ابا تھے، آپ کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا تھا، آج ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حالت بھی نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین نے ان کو خلیل بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ لوگ کیا کرتے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت بھی وہی ہوگی، نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ ہر شخص کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ آج کوئی بیوی نہیں، آج کوئی بیٹا نہیں، آج کوئی رشتہ دار نہیں، آج کوئی دوست نہیں، کسی کی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنی جان کی پڑی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی یہی جواب آئے گا کہ آج میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ کلام کرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین نے ان کو کلیم اللہ بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ وہ روح اللہ تھے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، ان کے یہاں بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہ بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بات غور کریں کہ یہاں یہ چھوٹے موٹے یہ ولیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ چھوٹے موٹے اماموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دنیا میں سب سے معزز ترین لوگ انبیاء کی جماعت ہے، ان لوگوں کی بھی حالت یہ ہوگی، نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس دن اتنے سختی میں ہوں گے، ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس دن کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ ان کو اپنی جان کی پڑی رہے گی۔ پھر وہ رہنمائی کریں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ بڑی جماعت میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے، اور یہ میں روایت جو بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پورے واقعے کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ رب العالمین سے پکاریں گے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے، اپنی امتوں کے لیے دعائیں کریں گے۔ اس دن کوئی نبی آپ کا کام نہیں آ سکتا، اس دن کوئی امام آپ کا کام نہیں آ سکتا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوائے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، وہی ہمارے کام آ سکتے ہیں، اور وہی ہمارے امام اعظم ہیں۔ دنیا میں کوئی امام اعظم نہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سجدے کے حالت میں گڑ گڑائیں گے۔ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھ پر کچھ باتیں، کچھ کلمات الہام کرے گا، میرے دل میں ڈالے گا، انہی کے ذریعے سے میں اللہ رب العالمین سے مانگوں گا، اور جو ہے مانگ کر کے اللہ رب العالمین اس وقت کہے گا،
یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، وقل یسمع لک، اور آپ کہیے آپ کی باتیں سنی جائے گی، وسل تعطى، اور آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، فاقول ربی امتی امتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری امت میری امت۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کہیں گے نفسی نفسی، اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی۔ ایک ہی نبی ہوگا، ایک ہی امام کائنات ہوگا جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہوں گے، امتی امتی، میری امت کو اللہ بچا لے، میری امت کو اللہ بچا لے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین جو ہے، جب اللہ رب العالمین کو امتی امتی کہیں گے، اللہ رب العالمین جو ہے ان کی امت کو، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ تم اپنی امت کو نکال لو۔ ہمارے نبی کی امت ان کے وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے، یہ پیر چمک رہے ہوں گے، اور جو ہے چمک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے ساری امت کو جو ہے ساری امت کو نکال لیں گے، ساری امت کو نکال لیں گے۔ کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، اسی میں کچھ لوگ ہوں گے جو روک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت ہے، اسے کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے تھے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں گڑھی تھی، کیسی بدعت کے امور انجام دے رہے تھے، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کرو، ان کو مجھ سے دور کرو۔ یہ بدعتی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ نہیں سکتے۔ معزز سامعین، اصلی قرآن و سنت پر چلنے والا بنیے، یہ بدعت کے کاموں میں اپنی جماعت کے رسم و رواج میں چلتے ہوئے اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی طرف آؤ، یقیناً کامیابی ہوگی قیامت کے دن، وگرنہ کوئی سننے والا نہیں ہوگا، تمہیں دور کر دیا جائے گا۔ اگر تمہیں دور کر دیا جائے، وہ فرشتے ہیں میرے بھائیوں، تم ان کے ساتھ اپنے بازو سے کھیل نہیں سکتے، وہ فرشتے ہیں، اتنے طاقتور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بنایا ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ رب العالمین اگر حکم دے تو پوری کی پوری زمین کو ہلا کے رکھ دے، اتنا طاقتور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بنایا ہے۔ تم ان کے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتے؟ تم کو ہٹا دے تو تم چونکہ تمہاری منہ بنی رہے گی، تمہاری آنکھوں سے آنسو کی جگہ جو ہے خون ٹپک رہے ہوں گے، اور اس طرح سے تم دھتکارے جاؤ گے، تم جو ہے اس طرح سے ذلیل و رسوا کیے جاؤ گے، اور کوئی کام یہ نہیں آئے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ، قرآن و سنت ہی اپنا جو ہے اعمال بنا لو، اپنی نمازوں میں قرآن و سنت میں ڈھونڈو، رفع الیدین ہے یا نہیں، امام آمین بالجہر ہے یا نہیں، اگر ہے تو دنیا کو گولی مارو اور سنت کے روشنی میں آ جاؤ۔ نماز ہو، عبادات ہو، اپنے رسومات ہو، تمام چیزوں میں اپنے سنت کو اپنا اوڑھنا بچھانا بناؤ، نہیں تو کل قیامت کے دن تمہیں کوئی نہیں کام دے گا، تمہارے حضرت کام نہیں دیں گے، تمہارے علامہ کوئی کام نہیں دے گا، تمہارے محدث کوئی کام نہیں دے گا، تمہارا مفتی کوئی کام نہیں آئے گا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، تمہیں اللہ نے عقل دیا ہے، عقل کا استعمال کرو۔ باتیں بہت ہیں، قیامت کی ہولناکیاں اور بھی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں انشاءاللہ پھر آگے کی باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق دے، عبادات، معاملات، اخلاقیات، تمام چیز قرآن و سنت کے مطابق اللہ رب العالمین ہمارا بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے جس امام کو ہمارے لیے چنا ہے اس امام کو ہم اپنا امام مانے، اس بات کی ہمیں توفیق دے دے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ ہم سبوں کو ایک اور نیک بنا، اے اللہ ہم سبوں کو خالص قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ اے پروردگار عالم، تیرے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اے پروردگار عالم ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرما اور ہمیں نیکیوں کی طرف آگے بڑھ کر کے اس لائق بنا دے کہ ہم کل قیامت کے دن تیرے نبی کی سفارش پا سکیں، کل قیامت کے دن ہر جگہ جو ہے نجات کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔